السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دکھی باپ کا واقعہ۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں اور آپ نے کبھی ان کا دل دکھایا ہو تو پلیز ان سے معافی مانگ لیجیے اور ان کی فرما برداری اور خود خدمت کیجیے، کیونکہ ماں باپ کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ماں باپ کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی اطاعت کی جائے۔ بنو انسان اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا، وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں زیادہ بڑے دکھ اٹھاتا ہے۔ اگر اس کہانی میں آپ کو کسی طرح سے بھی چاہے چھوٹی سی بھی اپنی جھلک دکھائی دے تو پلیز اور وقت ضائع نہ کریں اور اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ ماں باپ معاف کر ہی دیتے ہیں۔ پلاسٹک کی پلیٹ۔ یہ اس آدمی کا قصہ ہے جس کے پاس مال و دولت اور اولاد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ہر طرح سے خوشحال تھا۔ اس کی زندگی ہی میں اس کی ساری اولاد کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ بیٹیاں شادی کے بعد سسرال جا کر بس گئیں اور بیٹے شادی کے بعد بیویوں کو ساتھ لے کر الگ الگ مکانوں میں رہنے لگے۔ اب گھر میں صرف بوڑھے ماں باپ رہ گئے۔ ان کی خدمت کے لیے ایک ڈرائیور اور ایک نوکرانی گھر میں موجود تھی۔ بچوں کا معمول تھا کہ چھٹی کے دن زیادہ تر وقت اپنے والدین کے پاس ہی گزارتے۔ اس طرح بوڑھے والدین کو کوئی خاص تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہیں نواسہ نواسیوں، پوتا پوتیوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ خوش کلامی کا موقع مل جاتا تھا۔ لیکن چند برس بعد ماں کا انتقال ہو گیا اور گھر میں باپ اکیلا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے بڑے بیٹے کے سامنے تجویز رکھی کہ میں تنہا اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بیٹے نے باپ کی خواہش بخوشی قبول کی اور بوڑھے والد کو لے کر گھر روانہ ہو گیا۔ گھر میں اس نے ایک کمرے کی اچھی طرح صفائی کرائی اور اسے اپنے والد کے لیے وقف کر دیا۔ باپ کی خدمت میں اس نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب بھی ڈیوٹی سے آتا باپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا اور خیریت دریافت کرتا، مگر یہ سلسلہ زیادہ دن تک نہ چل سکا۔ اس کی بیوی سسر کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ اس کا شوہر شام کو آفس سے تھکا ہارا گھر آتا تو وہ اس کے بوڑھے باپ کے خلاف شکایات کا ڈھیر لے کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن اس نے شوہر کے سامنے بلا جھجک کہہ دیا، اب اس گھر میں رہوں گی یا تمہارا باپ؟ یہ سنتے ہی شوہر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ اس نے بیوی کو کافی سمجھایا بجھایا۔ بہت بحث کے بعد آخرکار دونوں میاں بیوی میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ بوڑھے باپ کو گراؤنڈ فلور سے نکال کر چھت سے ملحق کمرے میں منتقل کر دیا جائے تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ بیٹے نے باپ سے کہا، میں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو چھت سے ملحق کمرے میں منتقل کر دیا جائے۔ چھت پر صاف ستھری ہوا بھی آئے گی، سورج کی روشنی بھی بلا واسطہ فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور چھت کی فضا سے آپ لطف اندوز بھی ہوتے رہیں گے۔
ہاں ہاں بیٹا، بھلا تمہاری ان باتوں سے اختلاف کیوں ہو سکتا ہے؟ تم نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ میرے حق میں صحیح ہے۔ اس طرح میری صحت بھی اچھی رہے گی، باپ نے بیٹے کے جواب میں کہا۔ وہ گھر کے نچلے حصے میں رہتا تھا تو اس کے ننھے منھے پوتے اور پوتیاں من بہلا دیا کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ گل مل کر کچھ باتیں کر لیا کرتا تھا، مگر چھت پر آنے کے بعد اسے وہی تنہائی ڈسنے لگی جو بیوی کے انتقال کے بعد اسے اپنے گھر میں ڈستی تھی۔ بیچارہ باپ اس تنہائی اور بہو بیٹے کی جانب سے بے پرواہی کو صبر و تحمل سے جھیلتا رہا۔ غم کی شدت اسے کھائے جا رہی تھی مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹا اور بہو اچھا برتاؤ نہیں کر رہے۔ اسے یہ دیکھ کر اندر ہی اندر بڑا دکھ ہوتا تھا کہ گھر میں اچھی اچھی اور قیمتی پلیٹیں موجود ہیں، اس کے باوجود اس کا کھانا ہمیشہ ایک پلاسٹک کی پلیٹ میں آتا ہے اور وہ بھی صاف ستھری نہیں ہوتی تھی۔ بہو نکرانی سے کہا کرتی تھی، کھانا اسی پلاسٹک کی پلیٹ میں دیا کرو، وہ شیشے کی پلیٹ میں کھانا دو گی تو وہ توڑ دیں گے یا اسے گندا کر دیں گے۔ بوڑھا باپ اب عمر کے آخری حصے میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس کی زندگی اور قبر کے مابین بس تھوڑا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ادھر گھر میں کوئی بھی اس کا دھیان رکھنے والا نہیں تھا۔ اس کے کپڑے گندے، اس کا کمرہ بھی گندا، اس پر تنہائی کا زہر۔ اب وہ جی نہیں رہا تھا، جینے کی نقل کر رہا تھا۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس کی اس کو